ایمان صرف مسلح پر کھڑے ہونے کا نام نہیں ہے، ایمان صرف مسجد کی طرف رخ کرنے کا نام نہیں ہے، ایمان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز کی حالت میں سر جھکا دینے کا نام نہیں ہے، ایمان صرف رمضان المبارک کے روزے رکھ لینے کا نام نہیں ہے، ایمان صرف بیت اللہ کا طواف کر لینے کا نام نہیں ہے۔ اور معاشرت کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذات سے کسی بھی مخلوق کو کسی طریقے کی بھی تکلیف نہ دیں، آپ کی ذات سے کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی حدیث بیان کروں گا۔ یوں تو یہ بہت ہی مختصر حدیث ہے، لیکن اس مختصر اور چھوٹی حدیث کے اندر اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دین کا خلاصہ بیان کر دیا۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے یہ بتلا دیا کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کے تقاضے کیا ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع وسبعون شعبة فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبة من الایمان۔ 4 جملوں پر مشتمل یہ حدیث، جس میں اللہ کے نبی نے سارے دین کا خلاصہ بیان فرما دیا، بہت ہی جامع یہ حدیث ہے۔ سب سے پہلا جو ٹکڑا اس حدیث پاک کا ہے، اس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع وسبعون شعبہ، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ عربی کے اندر 70 کا جو عدد ہے وہ عموماً کثرت اور معنی کی زیادتی کو بتلانے کے لیے ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ۔ اب اس حدیث پاک کے اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے بہت زیادہ شعبے ہیں، ایمان کے بہت سارے تقاضے ہیں۔ ایمان کسی ایک فیلڈ میں، کسی ایک شعبے کے اندر منحصر نہیں ہے۔ ایمان صرف مسلح پر کھڑے ہونے کا نام نہیں ہے، ایمان صرف مسجد کی طرف رخ کرنے کا نام نہیں ہے، ایمان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز کی حالت میں سر جھکا دینے کا نام نہیں ہے، ایمان صرف رمضان المبارک کے روزے رکھ لینے کا نام نہیں ہے، ایمان صرف بیت اللہ کا طواف کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان کے بہت سارے شعبے، بہت سارے تقاضے ہیں۔ ان تمام تقاضوں پر عمل کرنا، ان تمام تقاضوں کو اپنی زندگی میں اتارنا، یہ ایمان ہے۔ آپ مسجد میں ہو تب بھی آپ ایمانی تقاضے کے مطابق عمل کر رہے ہوں، آپ بازار میں ہو وہاں بھی خرید و فروخت ایمانی تقاضے کے مطابق ہو، آپ اپنی دکان میں ہو وہاں بھی آپ تجارت کا معاملہ ایمانی تقاضے کے مطابق کر رہے ہوں، آپ اپنے گھر میں ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کا رویہ، آپ کا برتاؤ بھی ایمانی ہونا چاہیے۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ہو، کسی مجلس اور محفل میں ہو، کہیں بھی آپ ہو، آپ کی زندگی میں ایمانی تقاضا ہونا چاہیے۔ آپ اپنی زندگی کے تمام لمحات کو، تمام اوقات کو ایمانی تقاضے کے مطابق بنا دو، آپ کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایمانی تقاضے سے خالی نہ ہو۔ یہ ہے حدیث پاک کے اس ٹکڑے اور اس جملے کا مطلب، کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر وقت ایمانی تقاضے کے مطابق ہو۔ آپ کوئی بھی کام کرو، آپ اس میں یہ تلاش کرو کہ یہ کام میرے نبی نے کس طریقے سے انجام دیا ہے، اس کام میں اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے، بازار جانے کے وقت کیا رویہ اور کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، لوگوں سے ملنے کے وقت ہمارا رویہ کیا ہو، گھر میں گھر والوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہو، ان سب میں ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت کیا ہے۔
اسی طریقے کو اپنانا، یہ ہے ایمانی تقاضے کے مطابق زندگی گزارنا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں، ایمانیات کے بہت سارے تقاضے ہیں، ان تقاضوں میں جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے ایمان کا اور جو سب سے ادنا درجہ ہے، ان دونوں کو بیان فرما دیا۔ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ افضلھا قول لا الہ الا اللہ۔ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ، ایمان کا سب سے پہلا نمبر اگر کسی کا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، ایک خدا پر ایمان رکھنا ہے۔ وہ ہے توحید، جو اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں سب سے پہلا درجہ رکھتا ہے ایمان کے تقاضے کا۔ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب؟ کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، خدا کے علاوہ کوئی مسجود نہیں ہے، خدا کے علاوہ کوئی بھی خالق اور رازق نہیں ہے، خدا کے علاوہ اس دنیا کے اندر کسی کی بھی عبادت نہیں کی جائے گی، ہماری پیشانی خدا کے علاوہ کسی اور کے در پر نہیں جھکے گی، کسی سے محبت اور نفرت ہوگی تب بھی خدا کے لیے ہوگی۔ یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا اور اس کا مطلب اور اس کا مفہوم۔ یہ کلمہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کلمے کے ذریعے سے ایک بندہ جو کفر کی سواری پر سوار ہو کر اپنی ساری زندگی گزار لیتا ہے اور جہنم کی دہلیز پر کھڑا ہو کر اپنی موت کے آنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب موت آئے اور وہ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے۔ بس موت کا آنا باقی ہے، جو ہی موت آئے گی وہ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ لیکن اسی بندے نے جس نے ساری زندگی خدا کی نافرمانی کی، خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا، ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی، آخر وقت میں ہی صحیح اس نے زبان سے، دل کے ارادے کے ساتھ، سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا، ایک خدا پر ایمان لے آیا۔ وہی بندہ جو ابھی تک کفر اور شرک کی سواری پر سوار ہو کر جہنم کی طرف جا رہا تھا، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اب وہ کفر کی سواری ایمانیات کی سواری میں بدل گئی، اور اس کا وہ راستہ اور اس کی منزل جو جہنم تھی وہ بھی تبدیل ہو گئی، ایک کلمہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اس کلمے کے اندر وہ طاقت اور وہ تاثیر ہے کہ وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو جہنم کے راستے پر لگا دیا تھا، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کلمے نے اس کو جہنم سے ہٹا کر جنت تک پہنچا دیا، کفر اور شرک سے ہٹا کر ایک خدا سے جوڑ دیا۔ اس کلمے کی یہ طاقت اور قوت ہے۔ اس کے بعد حدیث کا جو تیسرا جملہ ہے وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، کہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ تو توحید ہے، ایک خدا کا اقرار کرنا ہے، ایک خدا پر ایمان لانا ہے، اور ادنا درجہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ اس حدیث کے اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ دین صرف عقیدے کا اور عبادات کا، جو ہم اپنے خیال میں جس کو عبادت سمجھتے ہیں، ورنہ عبادت کا مفہوم تو بہت وسیع ہے، لیکن ہم عموماً جو ہے عبادت، خاص جو عبادات ہیں جن کو ہم روزانہ انجام دیتے ہیں، ہم انہی کو عبادت سمجھتے ہیں۔ تو اس حدیث کے ٹکڑے میں یہ بیان کیا گیا کہ دین اور ایمان صرف اور صرف عقیدے اور عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ معاشرت بھی دین کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اور معاشرت کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذات سے کسی بھی مخلوق کو کسی طریقے کی بھی تکلیف نہ دیں، آپ کی ذات سے کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی نے اس ٹکڑے میں بیان فرما دیا کہ دین کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ کی ذات سے کسی بھی مخلوق کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے۔ راستے میں تکلیف دہ چیز اگر پڑی ہوئی ہے، کانٹے کی شکل میں، پتھر کی شکل میں، گندگی کی شکل میں، ان سب کو ہٹا دینا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی خدا کی نظر میں دین اور ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کی ذات سے کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے، یہ ہے اس ٹکڑے کا مطلب۔
اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا جو سب سے اوپر کا درجہ حصہ تھا اس کو بیان کیا، نیچے کے حصے کو بیان فرما دیا، اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک ایسا پیارا جملہ ارشاد فرمایا جو دین کے تمام شعبوں پر، اعلیٰ سے لے کر ادنا تک، جتنے بھی دین کے شعبے ہیں، جتنے بھی دین کے تقاضے ہیں، ان تمام تقاضوں کو محیط ہے، ان تمام تقاضوں کے اندر یہ دین کا حصہ، یہ دین کا جز تمام کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایمان کے جتنے تقاضے ہیں، ایمان کے جتنے بھی شعبے ہیں، ان تمام شعبوں کے اندر اگر حسن اور نکھار پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر اگر حقیقی ایمان پیدا ہوتا ہے تو وہ حیا کی وجہ سے، وہ شرم کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے اس ایمان کے اس شعبے کو الگ بیان فرمایا ہے کہ یہ جو ایمان کا شعبہ ہے، یہ ایمانیات کے جتنے شعبے ہیں، ان تمام شعبوں کے اندر حسن اور نکھار پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ بغیر حیا کے دین کا کوئی بھی شعبہ، اس کے اندر نہ نکھار آ سکتی ہے اور نہ حسن پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی وجہ سے فرمایا اذا لم تستحی فافعل ما شئت، اگر تم میں شرم اور حیا ختم ہو جائے تو اب جو مرضی تم کرو۔ یعنی انسان کو گناہوں سے جو چیز روکتی ہے وہ حیا اور شرم ہے۔ جب انسان کے اندر سے حیا اور شرم کا جنازہ نکل جاتا ہے، اب گناہوں کا سیلاب اس کی طرف امنڈ آتا ہے، گناہوں کا سیلاب اس کو گھیر لیتا ہے۔ تو حیا اور شرم انسان کو گناہوں سے اسی طریقے سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طریقے سے حیا کے ذریعے سے انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے، جس طریقے سے بستی والے بند کی وجہ سے سیلاب سے بچے رہتے ہیں۔ اور حیا کہتے کسے ہیں؟ ایسی عادت، ایسی فطرت جو انسان کو بے حیائی اور بے شرمی سے، برے کاموں سے